وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے. بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد موقع کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور و معروف آیت پڑھی اور اس موضوع کی اس سے ملتی جلتی آیت 4 مقام پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. ایک سورہ بقرہ اور دوسرے سورہ مائدہ، تیسرے سورۃ الانعام اور چوتھے سورۃ النحل. یہ 4 مقام پر یہ آیت موجود ہے. بڑی مشہور معروف آیت ہے. رب نے فرمایا ہم نے تم پر حرام کیا مردار کو اور حرام کیا خون کو، حرام کیا سور کو اور حرام کیا ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام پکارا جائے یعنی لیا جائے. ہاں اضطراری کیفیت ہو، یعنی اب انسان ایسی جگہ پڑ گیا پھنس گیا کہ اب کوئی چیز اس کو مل نہیں رہی ہے کھانے کے لیے، ہے تو یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز. اب اگر وہ زندگی بچانا چاہتا ہے، مر جائے تو بہتر ہے نہ استعمال کرے، افضل ہی ہے. لیکن اگر اسلام اجازت دیتا ہے، جائز قرار دیتا ہے کہ مجبوری میں جب کچھ نہیں مل رہا، انہی 4 چیزوں میں سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اتنا کھا لے جتنے کی جان بچ جائے. 1-2 لقمہ 1-2 تھوڑا اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا غیر باغ، ظلم نہ کریں اور حد سے تجاوز نہ کریں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ 3 چیز کو تو حرام مان لیتے ہیں واضح طور پر. مردار سب مانتے ہیں، خون سب مسلمان مانتے ہیں حرام ہے، نہیں پینا نہیں کھانا ہے. سور یہاں تک کہ کچھ اتنے بڑے مومن بن جاتے ہیں کہ بس اب منبر و محراب پہ سور کا نام لیے تو گناہ سمجھتے ہیں، اتنا بچتے ہیں. یہ 3 چیز کو تو سبھی حرام کرتے ہیں. چوتھی چیز جو بہت زیادہ عام ہے
وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی پیر ولی نبی کا نام پکارا جائے، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے مردار، جیسے خون، جیسے سور، ویسے وہ کھانا حرام جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے، لیا جائے۔ لیکن اب اس کے بارے میں کچھ لوگ ایسا ہے کہ یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، حالانکہ فلاں درگاہ، فلاں بابا، ننگے شاہ، برہنہ شاہ، عبد القادر جیلانی کے نام پہ چھوڑا گیا ہے بکرا جانور یا کھلایا جاتا ہے، لیکن جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا کہ اس بابا کا نام لیا جا رہا ہے، جیلانی صاحب کے نام ذبح کر رہے ہیں، تو یہ تو سب کہتے ہیں حرام ہے۔ شرک کا جو دروازہ چور کھولا جاتا ہے وہ یہ ہے، نیت تو ہے بابا کے نام پہ، ولی کے نام پہ، بزرگ کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، لیکن جانور جب ذبح کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، اس لیے یہ کھانا جائز ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں، کسی کی گائے چوری کر کے لائیں یا دودھ لے کے آئیں، اب اس پر بسم اللہ بول کے پیے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ کسی کا کھانا چوری کر کے لائیں، بسم اللہ کہہ کر شروع کریں تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ کسی حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بدبخت شرکیہ چیز پہ اب اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، ڈبل جرم ہو رہا ہے، جائز نہیں ہو سکتا اللہ کا نام لینا۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں تو ہے ولی راضی ہو جائے اس کے نام پر، اب اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بنیان آپ اندر پہنے اس میں گو لگا ہوا ہے، اوپر کا کپڑا خوب صاف ہے اور اس پہ عطر لگانے اور نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اندر ہی گندگی بھری ہوئی ہے، تو پھر کتنا بھی عبادت کرے وہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس پر اللہ کا نام تو لیا جا رہا ہے اس لیے جائز ہے، جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ شرک اور کفر کا چور دروازہ ہے، وہ دروازہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کھولا تھا۔ آج یہی چیز ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ 11ویں کا، ہمارے بھائیوں کی الٹی گنتی، ہم لوگ گنتے ہیں 11، 12، 13، ان کے ہاں سفر 13 تہذیب، اور پھر محرم ربیع الاول آیا 12 میلاد، اور پھر ربیع الثانی آیا 11ویں کا مہینہ، تو ان کے ہاں الٹی گنتی ہے 13، 12 اور 11، جبکہ 11، 12، 13 ہونا چاہیے۔ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو اس کی گنتی الٹی شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا ایمان خراب کیا الٹی گنتی سے، 13، 12 اور 11، یہ ساری چیزیں بدعت کی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز آئی کہاں سے، کب شروع ہوئی، کہاں شروع ہوئی، کس نے شروع کیا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح طور پر قرآن و حدیث، تو اللہ کی قسم 11 نمبر آپ کو 11ویں کا کہیں ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھو کہیں میں نام و نشان نہیں ملتا، تابعین کی زندگی دیکھو کہیں اس کا نام نشان نہیں ہے، تبع تابعین کی زندگی، ائمہ محدثین، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، ائمہ مفسرین، کہیں پر اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، جس کے نام پہ 11ویں کی جاتی ہے، ان کی پیدائش جیلان مقام پر
470 ہجری میں ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 460 سال کے بعد، اور آپ جیلان مقام پہ گاؤں میں 18 سال تک زندگی گزارے، وہاں دین سکھاتے رہے. پھر وہاں سے 488 ہجری میں بغداد کے اندر آئے اور یہاں پر 73 سال کی زندگی گزاری، یعنی 561 ہجری میں ان کی موت ہوئی. گویا اللہ تبارک و تعالی نے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو جو عمر دی تھی وہ 91 سال کی دی تھی، لیکن پورے 91 سال میں 91 سال میں آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے خود یارویں نہ کی ہے، نہ کرنے کا حکم دیا، اور نہ ان کے مرنے کے بعد کبھی یارویں کا ثبوت ملتا ہے. نبی رحمت کے زمانے سے لے کر 13ویں ہجری تک، یعنی 1300 سال آپ دیکھیں گے یارویں کا کوئی نام و نشان تاریخ کی کتابوں پہ نہیں ملتا. حد تو یہ ہے کہ جو لوگ یارویں کرتے ان سے ذرا پوچھ لو اس کی تاریخ، تو وہ بھی منہ کھول دیتے ہیں. کہاں شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کون شروع کیا، کیوں شروع کیا، ان کو بھی پتہ نہیں. کوئی منہ چھپانے کے لیے کچھ الٹی سیدھی بکواس کرتے تو الگ بات ہے، ورنہ دلائل سے کوئی بول نہیں سکتا. جہاں تک اگر بہت تحقیق کیا جائے تو حقیقت میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا صحیح. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں جیسے یہودیوں میں سے فاطمین جو فرقہ نکلا ہے، جو اپنے آپ کو فاطمین کہتا تھا، وہ شک تقریباً جتنی بدعات اسلام کے اندر ہوئی آج جو رائج ہے، شب برات کے نام سے، میلاد کے نام سے، رجب کے کونڈے کے نام سے ان لوگوں نے ایجاد کی، ویسے ہی بہت ساری بدعات، خرافات، قبر پرستی جو ہے، پیر پرستی، ولی پرستی، غیروں کے نام پہ نظر و نیاز یا کہ یارویں، اس کا موجن اگر دیکھا جائے تو اشارہ ملتا ہے رضا خان بریلوی نے کیا ہے. تقریباً بدعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے دعوت توحید کی طاقت سے دنیا سے مٹا دیا تھا قبر پرستی. اس چیز کا اگر ہندوستان کے اندر کوئی ترقی دینے والا ہے تو رضا خان بریلوی ہے. اب یہ شخص جو پیدا ہوتا ہے 13ویں ہجری میں 14 مئی 1885 مطابق 10 شوال 1372 ہجری، یعنی 1350 سال تک نبی کے بعد سے کہیں پہ یارویں کا نام و نشان نہیں ہے. یہ شخص جب پیدا ہوا جو یہودیوں کا ایجنٹ بنا اور دین اسلام کو، دین محمدی کو خرد برد کیا، کس نے کیا؟ اور افسوس ہے جو بریلوی فرقہ ہے، نبی کے زمانے کے 1350 سال کے بعد وجود میں آ رہا ہے، لوگ اس کو ایک فرقہ مسلمان کا مان لیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں تک تو آپ دیکھیں گے چیزیں، یارویں نام کی کوئی چیز شریعت اسلام میں، جو چیز نبی علیہ السلام کے وفات کے 1300 سال کے بعد وجود میں آئے، آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ دین کا حصہ، ایمان کا جز، ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ سوائے گمراہی، بربادی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یارویں کو نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں، بلکہ سخت مخالف، شرک اور بدعات سمجھتے ہیں. ہم
نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہم ائمہ اربعہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ہم تابعین تبع تابعین اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یا جو لوگ اس بدعات پر عمل کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت، صحابہ کی مخالفت، تابعین کی مخالفت، تبع تابعین کی مخالفت، ائمہ اربعہ کی مخالفت، محدثین کی مخالفت، مفسرین کی مخالفت، ائمہ مفسرین کی مخالفت، وہ دین پر چل رہے ہیں۔ حق پر کون ہے؟ مخالفت کرنے والا یا موافقت کرنے والا؟ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیف بکم اذا لبستم الفتنہ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اے شاگردوں بتاؤ تمہاری کیا حالت ہوگی جب چاروں طرف سے لوگوں کو فتنے گھیر لیں گے۔ ایسے فتنے میں بچے پیدا ہوں گے، پروان چڑھیں گے، جوان ہوں گے اور بوڑھے ہوں گے۔ وہ فتنہ، وہ بدعت، وہ شرک اگر کوئی مٹانے کے لیے آگے بڑھے گا تو اب یہ جس بدعت میں پیدا ہوا، بڑھا اور بوڑھا ہوا، یہ کہے گا کہ بہت برا ہو رہا ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے، گستاخ ولی ہے، ایسا کہے گا۔ اور عام طور پر دیکھا جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1350 سال پہلے جو بات بولے تھے، 1450 برس پہلے، آج وہ چیز ہو بہو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہوتے آ رہا۔ یہ کیسا؟ شاگردوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کب ہوگا؟ تو کہا جب امانت دار کم ہوگے۔ اللہ اکبر! چاہے دنیا کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں، امانت داری لوگوں میں بہت کم ہو، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہو۔ کون؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر لیڈر زیادہ ہوں گے۔ دوسری صفت، لیڈروں کی تعداد، آج لیڈر سبھی بنتے جا رہے ہیں، نہیں تو لیڈر بھکت تو بن ہی گئے ہیں۔ اللہ سے امید نہیں ہے، لیڈروں سے امید ہے۔ اور پھر دین کا علم حاصل کرنے والے کم ہوں گے، دین سمجھنے والے کم ہوں گے، دین کو پڑھنے والے بہت ہوں گے۔ آج مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد عالم بن رہے فارغ، لیکن سمجھ نہیں رہے کون؟ جو ان کے امام بزرگ ولی بول دیے وہی پڑھ رہے، وہی کا رٹا مار رہے ہیں۔ جو شریعت، جو قرآن و حدیث نبی چھوڑ کر گئے امت کی ہدایت کے لیے، اور کہا ان دونوں کو لازم پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کہا پڑھنے والے زیادہ ہوں گے، سمجھنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، اور دین والا عمل کریں گے، آخرت والا لیکن دنیا کے لیے کریں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں دین کا عمل کیوں؟ دنیا بن جائے، یہ فائدہ وہ فائدہ ہو جائے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بدعات کے بارے میں بیان فرمایا اور جو نشانیاں بتائی اور صاحب بتائے، آج ہم دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا ہے ابن مسعود صحابی رسول اپنے آنکھوں سے نظارہ کر رہے اور بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ 11ویں جو ہے یہ دین کے اندر ایک نئی ایجاد ہے، بدعت ہے اور شرک ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے نام پہ نہیں، تو وما ذبح علی النصب، یہ چبوتروں یا آستاروں پہ ذبح کرتے ہیں، یہ بھی بتوں کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ ایک ایک بات ثابت آتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے نہیں ان کے نام پہ تو نہیں،
ہم ان کو تو کچھ نہیں سمجھتے، بس ایک نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، ولی آدمی تھے، اچھا کام کیے، لوگوں پہ بہتری کا کام کیے، اس لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ چلو ہم مان لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ثواب کے لیے، تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے لیے کتنا ایصال ثواب کیا ہے۔ ہمارے باپ پیدا ہوئے کس سے؟ دادا سے، دادا پردادا سے، تو ان لوگوں کا بھی تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم نے ان کے لیے کبھی ایصال ثواب کیا؟ ایک چیز اور اس دنیا کے اندر سب سے بہتر جماعت، سب سے افضل جماعت نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی جماعت ہے۔ بابا آدم کا احسان سب کا ہے، ان کے نام پہ ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیوں ایصال ثواب نہیں کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیوں ایصال ثواب نہیں کرتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے خیر خواہ کتنے تھے، کتنی تکلیفیں اٹھائے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ صرف انہی کے لیے ایصال ثواب۔ لاکھوں انبیاء آئے، سال کے ایام بڑھانے پڑیں گے، ایصال ثواب کرتے جاؤ، ہر دن 1000 لوگوں کے۔ پھر صدیق اکبر کس سے کم تھے؟ امتیوں میں دیکھو سب سے افضل۔ نبی نے فرمایا آخر وقت میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، صرف صدیق باقی ہے، ان کا احسان ہم نہیں چکا سکے، اب صرف رب العالمین قیامت کے دن ان کے احسان کا بدلہ دے گا۔ نبی بھی احسان نہیں چکا سکے، آخر وقت میں اعلان کرتے ہیں، تو ان کے نام پہ ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ جو 10 مبشران کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ جو بدری صحابی ہیں ان کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ بیعت رضوان میں جو موجود تھے ان کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی کے سارے صحابہ کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ اور محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ہزاروں محدثین ہیں، ان کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو حنیفہ کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ امام احمد، امام مالک، امام شافعی کے نام پہ کیوں نہیں کرتے؟ علیہ الرحمہ۔ یہ سارے لوگ تو ہیں، سارے لوگوں کے احسانات ہیں، چلو بھائی انہی کے نام پہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ ایصال ثواب کے لیے کیا کوئی مہینہ مقرر ہے شریعت میں؟ پوری قرآن و حدیث دیکھ ڈالو، اللہ نے اور رسول نے تو صدقہ کرنے کے لیے کوئی سال میں ایک مہینہ مقرر نہیں کیا، کوئی ہفتہ مقرر تو نہیں کیا، کوئی دن تو مقرر نہیں کیا، کوئی تاریخ مقرر نہیں کیا۔ عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، صدقے کے لیے غریب مسکین ہے، رات کے کسی حصے میں، سال کے کسی دن بھی جب اللہ نے آپ کو دیا، جب غریب مسکین آ جائے چپکے سے صدقہ کر دو۔ یہ تو عبادت کا وقت مقرر ہے۔ سال میں ذی الحجہ کا مہینہ تاریخ مقرر ہے، انہی دنوں میں حج کرو تو قبول ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ روزے کے لیے رمضان کا روزہ فرض، غیر شرعی عذر، بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیے تو بعد میں رکھے تو ایک روزے کا کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے نماز کے وقت مقرر کیے ہیں، ان وقتوں پہ نماز پڑھا جائے جب نماز کا، لیکن صدقہ کرنے کا تو کوئی وقت، کوئی دن، کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو گویا آپ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ایصال ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا بدعت۔ اور تیسرا یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، کہتے بھی ہیں کہ بھائی اگر 11ویں نہیں کیے تو بے برکتی آئے گی، ایسا نقصان ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں۔
11ویں کر دیا جائے یہ کام بن جائے گا، ولی خوش ہو جائیں گے۔ ویسے تو عقیدہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں زندہ ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری دعا سنتے ہیں، ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے شرک کا، لیکن اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ایصال ثواب ہے تو پھر ایصال ثواب میں اگر آپ صدقہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ کہا ہے کہ بے برکتی آ جائے گی، نحوست آ جائے گی، یہ کام نہیں بنے گا، وہ کام سب کوئی بھی نہیں ہے۔ نفلی صدقے کے بارے میں ایسا تو نہیں کہا گیا۔ اب آپ ایسا کر رہے ہیں، نماز فرض ہے، لیکن کوئی آدمی کہنے والا کرنے والا یہ نہیں کہتا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بے برکتی ہوگی، مراد پوری نہیں ہوگی، رب دعائیں قبول نہیں کرے گا، رب العالمین ہمارے مال میں برکت نہیں کرے گا، کوئی نہیں۔ تو گویا آپ نے فرض عبادت سے زیادہ آپ نے اہمیت دی، 11ویں کو گایا فرض سے زیادہ آپ کے نزدیک بڑا فرض ہوا، تو یہ تو عبادت ہے، یہ شرک اور کفر ہے۔ اگر نہیں ہے تو صلاۃ غوثیہ کہاں سے آئی؟